اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ کو اسلام آباد کے 6 ججز نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ محترم ناظرین، میڈیا میں جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس کے برعکس اس نظام کے حوالے سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار اور موجودہ حالات جس میں اختلافات ٹینشن نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا، عموماً آپ جب بھی کسی معاملے کو سنتے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں تو اس کے 2 پہلو لیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں آج آپ کو ایک تیسرا پہلو بھی بتاؤں گا۔ 2 پہلو میڈیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن تیسرا پہلو میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو رہا۔ تو تیسرا پہلو کیا ہے محترم ناظرین، اس کے حوالے سے آج میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اس سے پہلے میں پوری تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلا پہلو کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اور تیسرا جو میں بیان کروں گا وہ اس ویڈیو میں آپ سماعت فرما سکیں گے۔ محترم ناظرین، 26 مارچ کو چیف جسٹس قاضی فائز کو ایک خط موصول ہوا اسلام آباد کے 6 ججز کی طرف سے، جس میں اس بات کی گئی ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں ججز کو پریشر کیا جاتا ہے اور عدلیہ کے معاملات میں ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں، جس سے پاکستان میں انصاف ہم نہیں دے سکتے، اور مختلف طرح کے الزامات ججز نے پاکستان کی ایجنسیز پر لگائے ہیں، خاص کر ISI۔ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کب کب یہ جو ہے وہ ہمیں پریشر آیا ہے اور ہمیں پریشر کیا جاتا ہے اور اپنے مرضی کے فیصلے منوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ خط موصول ہوا، جس کے جواب میں سب سے پہلے چیف جسٹس نے ایک فل کورٹ اجلاس بلایا کہ سپریم کورٹ کے 15 ججز ہیں ان سب کو مشتمل بلا کر اس معاملے کو ڈسکس کیا کہ عدلیہ کی آزادی کیسے ممکن ہے، اور جو ہمارے ادارے عدلیہ میں داخل کرتے ہیں اس کو کیسے روکا جائے، اور یہ ججز کا جو معاملہ ہے، ان جو ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو نیریٹو ہے، اس میں کس حد صداقت ہے۔ اس حوالے سے اجلاس ہونے کے بعد پھر اس فل کورٹ میں یہ طے ہوا، اکثر ججوں نے یہ کہا کہ اس معاملے پر حکومت کو بلایا جائے اور حکومت سے کہا جائے کہ وہ اس معاملے کو ٹیکل کرے، اور ایک کمیشن بنایا جائے جس کا تحقیق ہو کہ مداخلت کیا ہوئی ہے، کس نے کی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک تعدیبی کارروائی کی جائے۔ اس کے تحت پھر اگلے دن پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جسٹس قاضی فائز سے، اور یہ معاملہ طے ہوا کہ ایک کمیشن بنے گا ریٹائر جج کی نگرانی میں۔ اب وہ جو جسٹس صدق حسین جیلانی سابق چیف جسٹس ریٹائر، وہ سربراہ بن گئے ہیں کمیشن کے۔ اس حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کمیشن کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ رزلٹ اورینٹڈ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال آج یہ جو معاملہ بنا تو اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چکر کیا ہے، عدلیہ میں مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی، یہ ہے یا نہیں ہے، کیوں ہے؟ محترم ناظرین، اس حوالے سے 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے جس میں بہت سے لوگ اس کو اوپنلی بیان کرتے ہیں کہ ہماری فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا ہماری ایجنسیاں
اگر کسی ادارے کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں تو ملک کے مفاد میں ہوتا ہے، اور پاکستان کو اگر کسی نے تحفظ دیا تو فوج نے ہی تحفظ دیا ہوا ہے، فوج ہی کی وجہ سے پاکستان متحد ہے۔ لہٰذا جو سویلین لوگ ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں چاہے وہ عدلیہ میں ہیں، وہ چونکہ کرپشن کرتے ہیں اور معاملات کو گڑبڑ کر لیتے ہیں اور جس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر جو ہے نا فوج مداخلت کرتی ہے تو اس کو حق بازی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ جب ملک میں مارشل لگانا چاہ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کو قانونی تحفظ چاہیے ہوتے ہیں، لیگل کور۔ اس کے لیے ہمیشہ پاکستان میں عدلیہ یوز ہوتی رہی ہے، اور عدلیہ کے ججز اس خدمت کو بخوشی انجام دیتے رہے ہیں اپنی نوکری کے لیے۔ جسٹس منیر سے لے کر جسٹس عمر عطا بندیال تک یہ خدمت بڑھ چڑھ کر پیش کی جاتی رہی، بلکہ جو بھی پلان یا پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ لانچ کرتی اس کو نہ صرف عدلیہ حمایت کرتی بلکہ عدلیہ اس پر قانون کا ٹھپا لگاتی۔ اب اس کے بارے میں آپ کو میں کچھ مثالیں ایوب خان کا ماشاء لگا، عدلیہ نے نظر زود ایجاد کیا، ضیاء اللہ کا آیا، اس کو لیجٹیمیٹ کیا عدلیہ نے۔ اس کے بعد جمہوری حکومت چلتی رہی ہے، اور 90 میں نواز شریف لاڈلا تھا، اور نواز شریف کو جب پہلی بار حکومت سے ہٹایا گیا تو عدلیہ نے اسے باہر کر دیا۔ مشرف آیا، اس کو لیجٹیمیٹ کیا۔ پھر 58(2)B کے خاتمے کے بعد 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی، 58(2)B خاتمے کے بعد جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ آئینی طاقت ختم ہو گئی پرائم منسٹر کو ہٹانے کا، تو انہوں نے پھر عدلیہ کا سہارا لیا اور قانونی طور پر عدلیہ کو یوز کر کے پرائم منسٹر کو چھٹی کرواتے رہے۔ اس کے لیے پہلا کیس تھا یوسف رضا گیلانی، جسٹس افتخار چودھری نے ان کو فارغ کیا۔ پھر شہباز شریف کو ایسی میاں نواز شریف کو اسی عدلیہ نے پاناما کیس میں حکومت سے فارغ کیا۔ اور یہ پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے جو پلان بنا، اس میں کردار جہاں اسٹیبلشمنٹ کا وہ عدلیہ کا برابر کا کردار۔ یہ تو ایک پہلو ہے جس پر اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، آئین کو قانون کی حکومت ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، جس کے تحت ہر ادارہ اپنا اپنے کام کرے، قانون کے سامنے جواب دے۔ وہ نقطہ نظر وہ ہے جو پاکستان میں جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکومت چاہتے ہیں، وہ طبقہ اس پر زور دیتا ہے۔ اس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے عدلیہ ہو، چاہے فوج ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے سیاستدان ہو، سب پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیں، اور قانون جو فیصلے قانون کے تابع ہونے چاہیے۔ لیکن پاکستان میں اس آواز کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ ہمارے مقتدر قوتیں ہر 5-10 سال کے بعد ایک ڈوڈگی بجاتے ہیں، ایک نیا لیڈر پیدا کرتے ہیں، اس کو سامنے کرتے ہیں، اور قوم ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھایا، قوم بھٹو کے پیچھے لگ گئی۔ یہ انہیں قوتوں کا کیا دھرا تھا جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ آئین و قانون پر نہیں چلنے دیتے۔ بھٹو 50 سال ہو گئے، بھٹو قوم کے پیچھے کھڑی ہے نا۔ پھر ضرورت پڑی اس کے مقابلے کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے نواز شریف کو کھڑا کر دیا۔ 90s میں ضیاء الحق صاحب نے کیا، 80s میں کیا تھا، نواز شریف 90 میں لیڈر بنا دیا۔ اور اس ٹائم پیپلز پارٹی آئین و قانون کی جدوجہد کر رہی تھی تو نواز شریف لاڈلا تھا ان کا۔ جب مشرف آ گیا تو جب ان دونوں جماعتوں کا احساس ہوا کہ اب ہمیں پارلیمنٹ کی مزید کوشش کرنی چاہیے، 2006 میں یہ اکٹھے ہوئے، بینظیر بھٹو، نواز شریف، میسا کی جمہوریت کیا۔ 2010 میں آئینی ترمیم کر کے آئین کو اصل میں بحال کیا، تو پھر ان قوتوں نے عمران خان کو لانچ کر دیا کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکومت نہ ہو، جس کے تحت پھر یہ دھرنے اور جو ہے نا وہ پاناما کیسز اور یہ شور شرابہ سب کچھ چلتا رہے۔ اور اس میں
عدلیہ بھی شامل تھی، اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، ایک پیج پر تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ معاشرے کو فارغ کیا، الیکشن میں دھاندلی کر کے عمران خان کو مسلط کیا، اور یہ عدلیہ باقاعدہ اس کو مور لگاتی رہی ہے۔ اب محترم ناظرین، جو ججز اس ٹائم ایجنسیوں کی مداخلت کی بات کرتے ہیں یا آئین و قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، یہ ججز اس طبقے میں شامل ہیں جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یعنی پاکستان میں سول مارشل لا 2018 میں لگایا گیا اور اس کا اصل ہیرو عمران خان تھا۔ اس کو لانچ کرنے میں، اس کو پروموٹ کرنے میں یہ عمر عطا بندیال کمپنی شامل تھی، اور اسی کمپنی کے یہ ججز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ ہمارے کام میں مداخلت ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ پاکستان میں تھوڑے بہت ہیں جو آئین و قانون کی بات کرتے ہیں، جدوجہد کرتے رہے ہیں، وہ اور پاکستان میں جو نظام کے علمبردار چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو، ان کو دباتے رہے ہیں، ان کے جو ہے نا جمہوری بچے، ان کے فالوورز اپنے ذاتی مفادات کے لیے آج خط لکھتے ہیں کہ جی ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ بتاؤں میں آپ کو ناظرین، یہ سب کچھ عمران خان کی حمایت میں ہو رہا ہے، یعنی آئینہ قانون پر نہیں ہو رہا، چونکہ یہ جتنے بھی ججز ہیں یہ پروجیکٹ عمران خان کا حصہ رہے ہیں۔ اب عمر عطا بندیال چیف جسٹس جو گزر گئے ہیں، ان کے جو ججز تھے، یہ جیسے اعجاز حسن تھے، مظاہر لکھوی تھے، اور باقی لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ کیا کرتی رہی ہے عمران خان، یہ سب مسئلہ کیا تھا؟ یہ چونکہ پچھلے 10-12 سالوں سے جو پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا تھا، تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان کی حمایت تھی جنرلوں میں، اور ججز کے اندر بھی تھی۔ اب جب یہ پلان الٹا ہوا 2022 میں آ کر، تو عدلیہ نے یہ سٹینڈ لیا کہ دیکھو جی پلان ہم دونوں نے بنایا تھا اور آپ اپنا فیصلہ کر گئے اور ہمیں پوچھا نہیں آپ نے۔ یہ لڑائی ہے مفادات کی۔ تو محترم ناظرین، میں نے آپ کو یہ دوسرا پہلو بتایا اور اصل بات نکالی میں نے کہ یہ جو خط کا معاملہ کیا ہے۔ اب تیسرا پہلو کیا ہے؟ محترم ناظرین، میں نے آپ کو آئین و قانون کی بات بھی کی ہے، لیکن جو طبقہ پاکستان میں آئین و قانون کی بات کرتا ہے وہ اس نظام کے تحت کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر اس نظام کے تحت آپ آئین و قانون کی بات کریں گے، عدلیہ کی آزادی کی بات کریں گے، اداروں کو اپنے حدود میں رہنے کی بات کریں گے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس نظام کے جو پلرز ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے، ہمارا بزنس کمیونٹی ہے، بڑے بڑے بزنس میں بزنس ٹائکون، اور بیوروکریسی ہے۔ ان سب مل کر ایک نظام ڈیولپ کیا ہوا ہے، جس نظام کے علمبردار ہیں۔ اس کے تحت پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جماعت کو اقتدار میں لانا ہے، کس کو اقتدار سے باہر کرنا ہے۔ یہ ہے پورا چکر۔ اب ان کی لڑائی آپس میں کچھ مفادات کے لیے ہے، آئین و قانون کے لیے نہیں ہے۔ عدلیہ اگر اپنی عدلیہ آزادی چاہتی ہے تو وہ اس نظام میں حصہ دار ہے، وہ بھی اپنے رول چاہتے ہیں، آئین و قانون نہیں چاہتے۔ فوج اگر کوئی رول ادا کرتی ہے، مداخلت کرتی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس نظام میں گرپ ہماری پہلے سے ہے، تو اس کو کوئی کم نہ کرے۔ تو ناظرین، جب ایک غلط نظام نافذ ہوتا ہے اور اس نظام کا جو کی ہے، چابی ہے، وہ امریکہ کے پاس ہے، مغرب کے پاس ہے، وہاں بھی ایسی ہے۔ تو ناظرین، تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ ملک میں عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، ملک میں آئین و قانون کی آزادی چاہتے ہیں، اس نظام کو بدلنا ہوگا، اور اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ نظام کون سا لانا پڑے گا؟ وہ نظام ہمارا اسلام کا۔ اب اس کے لیے اسلام کے نظام کے لیے جو جماعتیں جدوجہد کر رہی ہیں، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، تو جا کر یہ نظام تبدیل ہوگا، تو یہ عدلیہ بھی آزاد ہوگی، پارلیمنٹ بھی آزاد ہوگی، فوج بھی اپنا کام کرے گی۔ اب اس میں آپ بحث کس لیے کر رہے ہیں؟ اس میں شور شرابہ ہو رہا ہے کہ جی یہ عدلیہ کو یہ ہو گیا، تو فوج کو یہ ہو گیا، تو ہمیں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ جزوی باتیں ہیں۔
یہ آپس میں جن کی لڑائی ہے وہ جو مسئلہ سیٹل ہو جائے گا تو مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو نظام تو وہی ہے، اصل بات ہے نظام کی. ناظرین آج میں نے آپ کو یہ گفتگو کی ہے، یہ وہ گفتگو ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کسی یوٹیوب چینل پر نہ میڈیا پہ آئی ہے. ناظرین میری گزارشات امید ہے آپ کو یہ فائدہ دیں گی اور اس پر غور کریں گے کہ تبدیلی نظام سے آئے گی، آئینہ قانون کی بالادستی نظام سے آئے گی. ناظرین میری ایک درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.